بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 1 مئی ہے اور 1 مئی جو ہے وہ لیبر ڈے کے حوالے سے جانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، منایا جاتا ہے کہ نہیں منایا جاتا ہے یہ تو خیر مجھے نہیں پتا، کیونکہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج لیبر ڈے اور آج دنیا بھر کے مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہوتا ہے۔ مگر 1 مئی یوم مزدور پر پاکستان کی اگر میں بات کروں تو اس میں ہر بندے کو چھٹی ہے سوائے مزدور کے۔ اور ویسے تو خیر آج میں نے اپنا شو بھی کیا اور آپ لوگ کے ساتھ یہ ولاگنگ بھی کر رہی ہوں، تو میں بھی خیر مزدوروں کی کیٹیگری میں شامل ہو جاتی ہوں۔ مزدوری کیا ہے؟ مزدوری یہی ہے نا کہ کام کرنا اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے جو ہے وہ کام کرنا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی افسران ہیں یا افسر شاہی ہیں وہ اس دن چھٹی کرتے ہیں، اور مزدوروں کے نام پر جو اتنے بڑے بڑے اشتہار اخباروں میں بھی آتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی آتے ہیں، اس کے باوجود میں نے دیکھا مزدوروں کو کم از کم پاکستان میں چھٹی نہیں ہوتی۔ ہونا یہ چاہیے کہ مزدوروں کو چھٹی کے ساتھ ساتھ اس دن کی دہاڑی بھی ملے، تاکہ ان کو پتا ہو کہ جی وہ گھر پہ بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کے بھی جو بھی ان کے دن کے پیسے ہیں وہ ان کو مل جائیں گے۔ تو بات تو خیر تب ہے۔ اینی ویز میں نے کہا کہ بھئی آج 1 مئی ہے اور یہ مہینہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس منتھ میں میری برتھ ڈے بھی آتی ہے، تو 19 مئی کو میری سالگرہ ہے، تو آپ سب نے وش ضرور کرنا ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے بتایا، اور وشز کے اندر مجھے ڈھیر ساری دعائیں چاہیے اور دل سے نکلی ہوئی دعائیں جو ایک دم سے ڈائریکٹلی دل سے نکلتی ہیں۔ اور 19 مئی سے پہلے آج 1 ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، اور لیبر ڈے ہوتا ہے، اور 9 مئی بھی ہے اس بیچ میں، اور 9 مئی کو کیا ہوتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اور پھر 11 مئی بھی ہے، اور 11 مئی کو کیا ہوگا؟ 11 مئی کو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے صدر بن جائیں گے اپنی پارٹی کے۔ تو یہ کچھ اہم ڈیٹس ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے۔ باقی اگر آپ نے بھولنی بھی ہے تو بھول جائیے گا، لیکن 19 مئی کو مت بھولیے گا۔ یہ تو تاریخ آپ لوگ اپنے دل پہ لکھ لیں۔ ایٹ لیسٹ وہ تمام لوگ جو کہ میری اس ولاگنگ کو فالو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت دے، زندگی دے، تو بڑا لمبا تعلق رہنا ہے، تو اس لیے یہ جو ڈیٹ ہے 19 مئی کی یہ بالکل آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ گفٹ شفٹ بھیجنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ڈھیر ساری دعائیں آپ نے بھیجنی ہیں مجھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ تو بات ہو گئی، اب آ جائیں جی اصل مدعے پر۔ یہ ہلکی پھلکی ہم نے باتیں کر لی ہیں، اصل مدعا یہ ہے جیسے کہ آپ نے میرے تھمبنیل میں بھی دیکھا ہوگا، اور شاید تھمبنیل دیکھ کر کے یہ آپ نے فٹافٹ اس ویڈیو کو کلک کیا ہوگا کہ جلدی سے ہم اس کو کھولیں اور ہم پتہ کریں کہ بھائی آخر ایسا کیا ہوا، آخر ایسا کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب کے چائنا سے واپس آتے ہی اتنا سب کچھ بدل گیا۔ مطلب ابھی چائنا میں ہی تھے کہ چائنا کے ایک دورے نے اس ملک کو ڈیپٹی پرائم منسٹر دیا، چائنا کے نواز شریف کے اس دورے نے کابینہ کے اندر بھی اضافہ کیا، مشیران کے اندر بھی اضافہ کیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ مشیر خاص، وفاقی وزیر کا پروٹوکول، گاڑیاں، یہ وہ، چلے یہ سب کچھ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جی کون سے امور ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، سیاسی اور عوامی امور، یعنی ہر چیز کے اوپر وہ شہباز شریف صاحب کو مشورے دیں گے، اور ان کے مشورے مانے بھی جائیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی وہ واپس آئے ہیں، اب بھی آ کر کے ان کا جیٹ لیگ بھی نہیں اترا ہوگا، نواز شریف صاحب نے ابھی ان پیکنگ بھی نہیں اپنی کی ہوگی، ابھی سوٹ کیسز کھلے بھی نہیں ہوں گے، ان پیک بھی نہیں کیے ہوں گے کہ بھائی اتنی بڑی چیز ہو گئی ہے۔ ایسے تھوڑی نہ بتاؤں گی، ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں ویڈیو کے اندر، کیونکہ اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ میں پہلے ان فتنہ والے لوگوں کی بات کر لوں جو کہ آئے روز کوئی نہ کوئی لچ فرائی کیے ہی رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بالکل حسب توقع مجھے مایوس نہیں کیا، آپ لوگ کو تو خیر پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے انہوں نے بالکل مایوس نہیں کیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ججز کے حوالے سے وہ جو خط لکھا تھا 6 ججز نے، اور مداخلت ہو رہی ہے، یہ جو مداخلت ہے اس کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، اور کل جس طرح سے سارا دن جو ہیئرنگ رہی، اس کے بعد تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو جسٹس عطر من اللہ صاحب ہیں ان کی تو ڈپیاں، پی ٹی آئی والوں نے ان کی ڈپیاں لگا کے ان کو تو ورلڈ فیمس کر دیا، لیکن اب چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی کچھ کرنا تھا، تو وہی ہوا، دیر سے ہوا لیکن وہی ہوا۔ میں نے وہی کہا نا کہ انہوں نے، عمران خان صاحب نے مجھے بالکل بھی مایوس نہیں کیا کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک دفعہ پھر سے گنڈا گردی کا مظاہرہ کیا۔ گنڈے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، دھونس دیتے ہیں، ایسی کی تیسی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اور الزام لگاتے ہیں یہ گنڈا گردی کے زمرے میں آتا ہے نا، یہ کوئی مہذب چیز تو نہیں ہوتی، تو اپنی گنڈا گردی کا دوبارہ آغاز کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے آرڈر لگایا ہے کہ بھئی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ لڑائی کرو، قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر دھاوا بولو، ٹھیک ہے،
اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ اصل میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو نشانہ بنانا ہی بنانا ہے، لیکن جو عمران خان کہہ رہے ہیں، جو کہ آج انہوں نے انڈورسمنٹ کر دی اس بات کی جو میں نے آپ کو کل بتائی تھی، میں نے پرسوں اپنے ٹیلی ویژن شو میں بھی بتائی تھی، کل آپ کے ساتھ ولاگنگ میں بھی اس کو ذکر کیا اپنی ویڈیو کے اندر، جس کو نہیں یقین آتا وہ ویڈیو بھی جا کے دیکھ لے اور میرا شو بھی جا کے دیکھ لے، کہ مولانا صاحب اور عمران خان صاحب اب اسی چیز کے اوپر، یہ جو مداخلت ہے نا، مداخلت کا یہ جو لفظ ہے، اس کے اوپر اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو تھے ہی تھے، سو کالڈ، حالانکہ اصل میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا یہ نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ میری طرف ہی ہے تو جی ٹھیک ہے، دوسری طرف اگر چلی جائے گی یا میرا ساتھ چھوڑ دے گی تو میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاؤں گا، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا نہیں ہوتا۔ لیکن چلے جی، ان کی جو ہومیوپیتھک ٹرم ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے ساتھ ساتھ اینٹی جوڈیشری بھی ہوں گے۔ اچھا، مولانا صاحب کے اوپر میں ذرا آگے چل کے بات کرتی ہوں، کیونکہ اسی حوالے سے میرے پاس ایک اپڈیٹ بھی ہے۔ عمران خان صاحب سے جتنے بھی لوگ ملنے گئے جیل کے اندر، آپ کو پتہ روزانہ ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں، انہوں نے سارا ان کو بریف کیا کہ جی یہ کورٹ میں ہوا، ہر چیز ہوا۔ عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ آرڈر دیا کہ بھائی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں چھوڑنا، ان کے اوپر دھاوا بول دو، اب بھی سے ایسکلیٹر پہ پاؤ رکھو اور ان کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کرو۔ حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھول گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھول گئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب از دا بیسٹ جب ان کو لڑائی کرنی ہوتی ہے، اور اتنی لاجیکل وہ لڑائی پریزنٹ کرتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی جو اگزامپل تھی وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ان کا ریفرنس تھا، بھونڈا تھا، نہ صرف اس ریفرنس کو فائٹ کیا گیا بلکہ اس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو فتح نصیب ہوئی، وہ جیتے، اور اس حد تک جیتے کہ عارف الوی ہوں، عمران خان ہوں، وہ تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ جوتے اتار کر کے بھاگے تھے کہ نہیں ہم نے تو وہ جنرل فیض کے کہنے پہ کر دیا تھا ریفرنس، ہم نے تو اوپر کے کہنے پہ کیا تھا، ہم نے تو اس کے کہنے پہ کیا تھا، پھر ادھر ادھر انہوں نے الزام تراشیاں شروع کر دی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب عمران خان صاحب نے آرڈر لگایا تو اس کے بعد ایک تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس کور کمیٹی کے اجلاس کے اندر جب تمام تر آپس میں ان سارے لوگوں نے سر جوڑ لیا اور سب کو کہا کہ بھئی ابھی خان صاحب کے یہ آرڈر آئے ہیں، تو کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک کور کمیٹی کا کوڈ والا اعلامیہ جاری ہوا۔ اس اعلامیے کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف باقاعدہ مہم کا آغاز کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا آپ آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیے، اس کے اوپر تصویریں لگا کر کے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اتنی باتیں ہو رہی ہیں، اتنی غلاظت ہو رہی ہے کہ میں صرف آپ کو دکھا سکتی ہوں، مجھے پڑھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ ان کا تو کام ہی یہی ہے، ان کا تو بالکل یہی کام ہے۔ لیکن پہلے بھی ایکچولی ڈٹ کر کھڑے تھے قاضی فائز عیسیٰ، اور اب بھی ڈٹ کر کھڑے رہیں گے، یہ میں آپ کو پہلے ہی ایڈوانس میں بتا رہی ہوں تمام پی ٹی آئی والوں کو، عمران خان صاحب کو، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا چیف جسٹس پر مداخلت کاروں کی خاموش سرپرستی کا الزام ہے، یعنی کہ مداخلت کاروں کی، کیونکہ پی ٹی آئی، میں آپ کو عام زبان میں سے بتا دیتی ہوں، پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو مداخلت ہو رہی ہے وہ ایجنسیاں کر رہی ہیں، اور پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جو مداخلت کار ہیں یعنی جو ایجنسیز ہیں ان کی خاموش سرپرستی کون کر رہا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ ابھی آپ سوچیں کتنا بڑا الزام ہے، ان کو تو نظر ہی نہیں آتا کہ یہ بندہ دیکھیں، اس کی ڈیزگنیشن دیکھیں، یہ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے، بھئی آپ کو اس کی شکل پسند نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ کی، آپ کو قاضی فائز عیسیٰ کی اگر آواز پسند نہیں ہے، اگر آپ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب پسند نہیں، یس پی ٹی آئی ان کے ساتھ پرسنل ہے، نہ ابھی سے نہیں، پہلے سے، اسی لیے تو اپنے دور حکومت کے اندر ان کے اوپر ایک جھوٹا، من گھڑت، بائس، اپنا کھنس، اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے ریفرنس دائر کیا نا، جھوٹا ریفرنس۔ یہ تو سرٹیفائیڈ پکے جھوٹے ہیں، یہ تو تعصب زدہ لوگ ہیں، بائس میں رہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے۔ عمران خان سے زیادہ بائس اور فیوریٹزم کرنے والا شخص، سیاستدان، پولیٹیشین، لیڈر، کچھ بھی آپ کو بولنا ہے، ایسا کوئی ہوا ہی نہیں ہے ابھی تک پاکستان میں۔ یہ اپنی مثال آپ ہیں، بالکل اپنی مثال آپ ہیں۔ اینی ویز جی، انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کے خلاف ایک کیمپین کا آغاز کر دیا، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر اس کے اندر مزید شدت آئے گی۔ کس حد تک شدت آئے گی کہ اگر معاملہ ٹھنڈا بھی ہونے لگے گا نا تو انہوں نے اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، کیونکہ اب انہوں نے سڑکوں کا رخ کرنا ہے، اس مداخلت کے ایشو کو مدعا بنا کر کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنی طرف سے تصویریں لگا کر کے، نیم اینڈ شیم کر کے، اور ان کو لگتا ہے کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سے ڈر جائیں گے یا پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو پھر سے وہ یاد کرانا چاہوں گی، پاکستان تحریک انصاف کے ان دوستوں کو، ان ساتھیوں کو، عمران خان صاحب کو جا کے جیل میں بتا دیں، اڈیالہ میں جا کے ان کو بتا دیں کہ مداخلت صرف وہی نہیں ہوتی
جو ایجنسیز کریں بقول عمران خان کے. ایک اور مداخلت بھی ہوتی ہے، وہ والی مداخلت جو کہ بندیال صاحب کے ٹائم پر ہو رہی تھی، وہ والی مداخلت جو آپ دیکھیں اس سے پہلے جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کے ٹائم پر ہو رہی تھی، وہ والی مداخلت جو کہ ہائے رافعہ اب کیا ہوگا، وہ والی مداخلت کہ ساسو ماں کا جو کرش ہے وہ عمران خان ہے اور ان کی جو آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہو رہی ہیں، یا کسی کی بیگم کا کرش عمران خان ہے، یا کسی کی بیٹی کا کرش عمران خان ہے، یا کسی جج کا اپنا کرش عمران خان ہے، یا یہ بھی تو مداخلت ہوتی ہے. اور پھر کسی کو سوشل میڈیا کے اوپر سٹار بننے کا بڑا شوق ہے، کسی کو ہیڈ لائنز میں آنے کا بہت شوق ہے. تو کیا یہ مداخلت نہیں ہے؟ کیا یہ انڈر انفلوئنس نہیں ہو سکتا؟ انفلوئنس بھی تو مداخلت ہی ہے نا، جو قاضی فائز جیسا سب سمجھا رہے ہیں. لیکن یہ بات پسند نہیں آئی عمران خان صاحب کو، بری لگ گئی. ان کو سچ بتایا، ان کو آئینہ دکھایا تو ان کو برا لگ گیا. یہ لوگ ہی ایسے ہیں، ان کو سچ بتاتے ہیں یا آئینہ دکھاتے ہیں تو ان کو برا لگ جاتا ہے. خیر جی، ایک تو میں نے، لیکن یہ آگ سے کھیل رہے ہیں بھائی، یہ آگ سے کھیل رہے ہیں، یہ آگ سے کھیل رہے ہیں. مجھے بار بار 3 دفعہ یہ بات ریپیٹ کر کے اس لیے بتانا پڑا تاکہ اس کا امپیکٹ بھی بیٹھے، ان کو سمجھ بھی آئے، یہ کان کے پردے کھول کر کے یہ بات سنیں پی ٹی آئی والے کہ اس طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک منظم طریقے سے آپ اپنے آفیشیل پیج کے ساتھ ایک کیمپین چلا رہے ہیں. یا آگ کے ساتھ کھیلنے کے مترادف پتہ چل جائے گا آپ کو، پتہ جائے گا آپ کو. اینی وے جی، اور اس میں کوئی سازش نہیں ہوگی، جو ہوگا اکارڈنگ ٹو دا لا ہوگا، کر لے جو آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ جی آپ وہ خبر پہ آ جائیں جس کا ہم سب کو انتظار تھا، اور مجھے بھی آپ تک یہ خبر پہنچانے میں بہت مجھے شدت سے انتظار تھا کہ بھئی یہ خبر تو میں نے آپ کو لازماً پہنچانی. اب نواز شریف صاحب واپس آئے تو جاتی عمرہ کے اندر نواز شریف صاحب اور مریم نواز سے ایک ایسی شخصیت نے ملاقات کی جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا رائٹ ہینڈ ہے. صرف مولانا صاحب کا رائٹ ہینڈ نہیں ہے، بلکہ آپ یہ سمجھے کہ مولانا صاحب کی جان ہے وہ شخص، کیونکہ وہ مولانا صاحب کے سمدھی ہیں. اور سمدھیوں کا آپس میں رشتہ ہی ایسے ہوتا ہے، جو لوگ سمدھی ہیں ان کو پتہ ہے کہ سمدھیوں کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو سمدھی ہیں جو کہ گورنر کے پک ہیں حاجی غلام صاحب، وہ آئی جاتی عمرہ اور انہوں نے مریم نواز اور نواز شریف صاحب سے ملاقات کی. ملاقات تو ایک بہانہ تھا، اصل میں تو ایک پیغام پہنچانا تھا. ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہم لے آئے ہیں. مولانا صاحب کا یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی کو، مولانا صاحب کو خیبر پختونخوا کے اندر گورنرشپ دے دیں اور بلوچستان کے اندر حکومت دے دیں. چلے پوری اپنی حکومت نہیں دینی تو آدھی دے دیں، یعنی ایک بڑا شیئر بلوچستان میں چاہیے. اس کے علاوہ گورنرشپ چاہیے خیبر پختونخوا کی. تو 2 مئی کا ہم کر لیتے ہیں اپنا ملین مارچ، اور 9 مئی والا جو ملین مارچ ہے وہ ہم شاید نہ کریں، یا ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. اب یہ جو ڈیل ہے یہ مولانا صاحب نے مانگی ہے. کس نے مانگی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مانگی ہے ڈیل نواز شریف صاحب سے. اور یہ ڈیل کس کے تھرو مانگی گئی ہے؟ یہ ڈیل اپنے سمدھی کے تھرو مانگی گئی ہے، جو کہ اس ٹائم پر آلریڈی گوانا ہے. اب دا بال از ان نواز شریف کورٹ کہ نواز شریف صاحب اس کا کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ اس کو رد کرتے ہیں. وہ تو خیر نواز شریف صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں. مگر آئدر کیس کہ اگر نواز شریف صاحب فار ایگزامپل مان جاتے ہیں، پہلے آپ کو میں یہ سیناریو بتا دوں کہ اگر اس طرح کی کوئی ڈیل بن جاتی ہے تو مولانا صاحب کی وہ جو تقریر ہے جو انہوں نے کہی کہ کب تک ہم اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلیاں بنتے رہیں گے، کب تک ہم یہ کرتے رہیں گے، وہ انہی کے گلے آ کے پڑے گی. کیونکہ لوگ تو پوچھیں گے نا سر کہ آپ آج یہ بول رہے ہیں، کل یہ بول رہے ہیں، 2018 میں کیا بول رہے تھے، 2024 میں آپ کیا بول رہے ہیں. اور اگر مولانا صاحب کی بات نہیں مانتے اور نواز شریف مولانا صاحب کو ڈیل نہیں دیتے تو ان کو ڈھیل بھی نہیں ملے گی. کیونکہ جس راہ پر مولانا صاحب چلے گئے ہیں نا، 9 مئی کو آپ اینٹی فوج تقریریں کر کے دکھائیں، 9 مئی کو آپ فلی بیکڈ اسپانسرڈ بائی پی ٹی آئی ان خیبر پختونخوا یعنی سنی اتحاد والے، اور خود مولانا صاحب یہ کر کے تو جشن تو لگا لیں گے اپنا، لیکن اس کے بعد جو اس کا امپیکٹ ہوگا پھر ان کی چیخیں نکلنی ہیں. پھر کہیں گے ہمارے ساتھ تو یہ ہوا، ہمارے ساتھ تو یہ کر دیا، ہمارے ساتھ تو یہ نہیں کیا. مولانا صاحب ایسے کریں گے. میں تو سمپل یہ کہوں گی کہ مولانا صاحب اتنے سالوں سے سیاست میں ہیں، کچھ عقل اور ہوش کے ناخن لیں، کچھ دیکھیں. ہر چیز بینیفیشری ہونے سے بڑی ہوتی ہے. ہر چیز یہ نہیں ہوتی کہ جی میں اگر سسٹم کا بینیفیشری ہوا، اگر مجھے اس چیز کا فائدہ ہوا تو میں نے، پاکستان بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کی سیاست پہ چل گئے. مسئلہ یہی ہے نا، اگر مولانا، مسئلہ ہی یہی ہے کیونکہ اگر مولانا صاحب نواز شریف صاحب سے ڈیل مانگ رہے ہیں
اور اگر مولانا صاحب اپنا حصہ مانگ رہے ہیں اور اپنا کٹ مانگ رہے ہیں تو مسئلہ تو وہی آ گیا نا کہ سب کو اپنے اپنے حصے کی پڑی ہے، پاکستان کی کسی کو نہیں پڑی ہے۔ حالانکہ اٹ ہیز ٹو بی دا ادر وے اراؤنڈ، پاکستان ہوگا، یہ سرزمین ہوگی تو بھائی لوگوں آپ لوگ سیاست کریں گے۔ اتنی سی بات اتنے بڑے بڑے ناموں کو، اتنی بڑی بڑی عمر کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو بس اتنی سی بات میں نے آپ تک پہنچانی تھی کہ اتنا سا بس جو ہے وہ ان کے اندر لابا پھوٹنا تھا، مولانا صاحب کے اندر، کس کا؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا۔ بس اتنا سا لاوا پھوٹنا تھا مولانا صاحب کے اندر نظریاتی ہونے کا، بس اتنا سا لاوا پھوٹنا تھا کہ یہاں نواز شریف صاحب نے لینڈ کیا، وہاں جی جاتی عمرہ انہوں نے بھجوا دیا ہے اپنا پیغام اپنے سمدھی کے ہاتھوں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔